کمزور نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ مال و دولت اللہ نے کسی اور کا حق رکھا، کسی اور کو دیا، میں شاید اس جملے کی وضاحت نہ کر سکوں، اس لیے وہ جملے میں ادا نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقدر جو ہے اپنے دین کے علم کو بنایا، اور یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا میں رہ جائے گی، فنا ہونے والی ہے، لیکن علم، جس کو اللہ علم عطا کر دے، یہ علم فنا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس علم کے حوالے سے فوائد ہیں، اور اخروی حوالے سے بھی لا زوال نعمتوں کے حصول کا یہ علم سبب بنتا۔ یقینی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں، خلقت کے اندر متضاد چیزوں کو پیدا کیا، اور متضاد چیزوں کو پیدا کرنا یقینی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں تقابل پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے راتیں بنائی، دن بنا دیے، اندھیرے اللہ نے پیدا کیے، اجالوں کو بھی رب العالمین نے بنایا، دھوپ آتی ہے تو سایہ بھی آتا ہے، متضاد چیزوں کو رب العالمین نے یقینی طور پر پیدا کیا ہے، اور رب العالمین نے ان میں تقابل کیا ہے سمجھانے کے لیے رب العزت نے ان متضاد چیزوں کو پیدا کیا۔ جیسے قرآن مجید میں رب العالمین واضح انداز میں ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ رب العالمین اس کو واضح کر رہا ہے، سوال بھی کر رہا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الاعمى والبصير۔ جس طرح اندھیرے اور اجالے، دھوپ اور سایہ، رات اور دن، ایک دیکھنے والا انسان جو بینا ہے وہ اور ایک دوسرا نابینا انسان، جس طرح یہ سب کے سب برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا اور دوسرا وہ کہ جس کو علم کا حصول نہ ہو سکا ہو، یہ دونوں قطعی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے اللہ کا دین حاصل کیا، جو علم حاصل کرتے، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں۔ یہ ہم اپنی بنیاد آدم علیہ السلام کو اگر دیکھتے ہیں تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے ذکر کیا، تو آدم علیہ السلام پر جو باتیں فرشتوں نے کہی تھی کہ اللہ کیا ہم تیری تحمید، تیری تسبیح بیان نہیں کرتے؟ مقصد یہی تھا نا فرشتوں، ہم تیری تحمید کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت میں مصروف رہتے، ہم گناہ نہیں کرتے، نیکیاں ہی نیکیاں ہمارا مقدر ہے، ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا طرز عمل ہے، ہماری طرز زندگی ہے۔ تیرے حکم کی تعمیل بھی ہے، تیرے حکم کی تکمیل بھی ہے، گناہ کا، جرم کا، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوت کا ابہام بھی نہیں ہے وہاں پر۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، لیکن رب العالمین نے فرشتوں پر انسان کو فوقیت اور فضیلت جو عطا فرمائی ہے، یقینی اس کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی معاملہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے پر وہ علم کہ جو انسان کو عطا کیا ہے، اللہ نے وہ علم فرشتوں کو نہیں دیا۔
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پورا واقعہ اپنے ذہن میں لے کر آ جائے. اس کا آخر اور انتہا یہ ہے کہ فرشتے بھی انسان کی فضیلت، انسان کے مقام اور مرتبے کو ماننے پر مجبور ہو گئے، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا تھا. شیخ کہتے ہیں کہ جی آیات جو ہے نا وہ ریپیٹ کر رہے ہیں اور لہجے کے ساتھ. کیا آیت ہے آپ مجھے بتائیں، میں پڑھ کے سنا دوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رب العالمین نے فرشتوں کے مقابلے پر اللہ اکبر دنیا میں سب سے زیادہ مقام اگر کسی کو دیا گئے، اشرف بہتر کسی مخلوق کو بنایا گئے تو وہ حضرت انسان کو رب العزت نے اشرف، مکرم اور مشرف بنایا گئے. یقینی اللہ رب العزت نے علم کے بدولت رب العالمین نے حضرت انسان کو مقام عطا کروا کر مقام عطا کیا. قرآن میں بھی رب العالمین نے اس بات کو وعدہ کر دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یقینی اہل ایمان کی رب العالمین کے نزدیک اہمیت ہے. اہل ایمان کو رب العالمین نے شرافت عطا فرمائی ہے. رب العالمین نے اہل ایمان کو بڑا مقام دیا ہے. لیکن اہل ایمان اگر علم کے حصول میں لگ جائے، علم کی تک و دو میں لگ جائے، علم کو حاصل کرنے میں اللہ اکبر اپنی زندگیوں کو مصروف کر دے، تو اہل ایمان میں بھی اللہ رب العالمین علم حاصل کرنے والوں کو مزید درجات عطا فرماتا ہے. رب نے اللہ اکبر بڑا مقام دیا ہے. آدم کو علم کے بدولت فضیلت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو فلما بلغ معه السعی فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. یقینی طور پر جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں نے کیا کچھ کیا، اپنے سگے بھائیوں نے کیا برتاؤ کیا، لیکن اللہ اکبر غلامی میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ اکبر رب العالمین کہاں سے حضرت یوسف کو کہاں لے گیا، کس چیز کے بدولت حضرت یوسف کو مقام ملا ہے. وہی آسمانی علم ہے جس کو اللہ کہتا ہے فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما. رب العالمین نے بڑا مقام دیا ہے. جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیفیت پر نظر ڈالیے. اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. مسجد میں مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جگہ پر کچھ لوگ نظر آئے کہ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اللہ کو راضی کرنے میں عبادت میں مصروف ہے. پیارے پیغمبر کی نظر ان لوگوں پر بھی پڑی جو ذکر میں عبادت میں نظر آئے، اور اسی جگہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو اللہ اکبر تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں. علمی نشست لگی ہوئی ہے، تعلیم
کائنات کے امام علیہ السلام عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، بڑی لمبی لمبی اللہ کے نبی عبادتیں کرتے تھے، لمبے لمبے قیام اللہ کے رسول نے کیے گئے، لمبے لمبے اللہ کے رسول کے سجدے گئے، دیکھنے والوں کو ترس آیا، اللہ کے نبی رب نے اتنا مقام دیا ہے، اتنی رفعت اور مرتبت سے نوازا ہے، اتنی شان رب نے عزت نے آپ کو عطا کی ہے، لیکن آپ عبادت میں اتنا اللہ اکبر اپنے آپ کو مصروف کیے گئے کہ آپ کے پیروں میں ورم دیکھا جاتا ہے، آپ کے قدم سوج جاتے گئے، جسم تھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عبادت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، یہ وہی نبی گئے مسجد کے اندر عبادت کرنے والے بھی موجود گئے، ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے بھی موجود گئے، اور وہی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پیغمبر نے اس مجلس میں اللہ کے رسول نے کی گئے جہاں عبادت اور اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، ان دونوں میں اللہ کے نبی نے اس مجلس کو پسند کیا جہاں تعلیم اور تعلم چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی اس جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے، کیوں بیٹھے؟ انما بعثت معلما، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ نے مجھے دنیا میں معلم بنا کے بھیجا ہے۔ کس چیز کا معلم؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رب العزت نے کتاب کا علم دیا ہے، کتاب کا، اپنے قرآن کا اللہ اکبر علم دے کر معلم بنا کر حکمت و دانائیوں سے رب العزت نے نواز کے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دیتے، لوگوں میں صحابہ میں کیسا ذوق ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی میں رہا کرتے تھے، اور مسجد کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی ایک ہی وجہ ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مسجد سے دور ہو جاؤں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی بات فرمائے، کوئی بات کہے، اللہ کے رسول کسی بات کو بیان کرے اور میں سننے سے محروم رہ جاؤں، بھوک کو برداشت کرتے، پیاس کو برداشت کرتے، ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے مسجد میں اللہ اکبر اس لیے یہ رہتے کہ اللہ کے رسول سے دین سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ ذخیرہ احادیث پڑھ کے دیکھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے حدیثوں کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی حال، جوتیاں بغل میں لی ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے، لوٹا ہاتھ میں ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں ہے، خدمت بھی ہے، دین کے حصول کے لیے کوشاں ہے یہ سب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلچسپی آپ دیکھیں، دینی جذبہ دیکھیں، علم حاصل کرنے میں رغبت دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے مسئلے سیکھے ہیں، مسئلے سمجھے ہیں، اللہ اکبر، لیکن نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد ہے، مجھے یقین ہے میں ہوں، اگر میرے علاوہ کوئی ہے تو وہ میرے علاوہ صرف ایک ہی نظر آتا ہے، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی۔ میرے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی